اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ہونی ہے یہاں سے وَيُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ۔ امساک کہتے ہیں نا، یعنی کھانے پینے سے رکنا۔ صحیح ہے، کس کے لیے مستحب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مولانا۔ یستحب الامساک وَإِن لَمْ يَكُنْ صَوْمًا، چاہے وہ روزہ نہ ہو۔ جانتے ہیں مسئلہ کس کے لیے ہے یہ؟ مثال کے طور پر ماہ رمضان المبارک میں آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے کھا لیا، جیسے صبح ناشتہ کر لیا تو روزہ تو ہے نہیں آپ کا، اور آپ اپنے وطن پہنچ گئے زوال سے پہلے پہنچ گئے تو روزہ تو ہو جاتا نا اگر نہ کھایا ہوتا تو۔ پھر بھی مستحب ہے کہ آپ کیا کریں؟ امساک کریں، کھائیں پیئے نہیں، ویسے ہی رہیں۔ کب تک؟ شام تک، مغرب تک۔ اسی طرح اگر بعد از زوال آپ پہنچ رہا ہے کوئی، اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ صحیح ہے نا، یہ مستحب ہے عمل۔ اسی لیے انہوں نے کہا یستحب الامساک، امساک مستحب ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے رکنا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ صَوْمًا لِلْمُسَافِرِ الْقَادِمِ، چاہے روزہ نہ ہو آنے والے مسافر کا، بعد الزوال او قبلہ، زوال کے بعد یا اس سے پہلے آنے والا، چاہے زوال سے پہلے آیا ہو یا زوال کے بعد آیا ہو، اس کے لیے مستحب ہے علی عباس صاحب کہ وہ پہنچنے کے بعد کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے۔ صحیح ہے، اس میں خداوند عالم سے اجر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے، کیونکہ ایک ماحول، مثلا پورے گھر میں سب لوگ روزہ ہیں، آپ سب آئے ہیں، آپ کے لیے کوئی خاتون اٹھے، چائے پکائے، بنائے، کھلائے، صحیح ہے، تو اس کے لیے ایک روزے دار کے لیے زحمت کا سبب ہے کہ نہیں آپ؟ جی، مستحب ہے کہ آپ کیا کریں؟ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ وقد افطر، لیکن آپ نے کیا کر لیا مولانا؟ افطار سفر میں۔ اگر افطار نہ کیا ہوتا، زہر سے پہلے پہنچ جاتے تو آپ کا روزہ ہو جاتا ہے نا، لیکن زہر کے بعد پہنچیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی امساک کیا رہے گا؟ مستحب رہے گا۔ والمریض، مولانا علی عباس صاحب قبلہ، والمریض اذا بری کذالک، ہاں کیا معنی ہوں گا مولانا؟ اگر مریض صحت یاب ہو جائے اپنے مرض سے، مثال کے طور پر 4 بجے اسے شفا مل گئی، ٹھیک ہے نا، تو مستحب ہے کہ وہ 7 بجے تک کچھ نہ کھائے جب تک اذان نہ ہو جائے۔ ہاں، تو اس کے لیے بھی امساک مستحب ہے۔ یہ نہیں کہ صحت یاب ہو گیا تو فوراً کیا کرے، ہاں، امساک مستحب ہے۔ والحائض والنفساء اذا طہرتا، ایسی خاتون جسے خون حیض آ رہا تھا اور روزہ نہیں رکھ سکتی تھی، نفسا ایسی خاتون کہ جسے ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد جو خون آ رہا تھا، اگر یہ دونوں خون رک جائیں اور وہ پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، پاک ہو جائیں تو کیا کرے؟ پھر بھی اس کے لیے، مثال کے طور پر دوپہر تک خون سے وہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، آدھا دن بچا ہے یا نہیں بچا ہے؟ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اٹھے اور سیدھے پکوڑی وکوڑی بنا کے کھانا شروع کر دے، اس کے لیے جو مستحب ہے کہ کیا کرے؟ کھانے پینے سے رکی رہے۔ قصہ آج پہلی بار آئی ہیں کیا آپ یہاں؟ نہیں آگا، کل پرسوں نہیں تھی نا؟ وعلیکم السلام۔ کل تو ہمارا جوائن ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، لیٹ ہوئے تھے تھوڑا جوائن۔ ہاں،
والکافر اذا اسلم، اگر کافر مولانا مسلمان ہو جائے ماہ رمضان المبارک میں، صحیح ہے نا؟ ہاں، یعنی گھر پہ عام طور پہ اس نے اپنے ناشتہ پانی کیا، آیا 10 ساڑھے 10 11 12 1 بجے 3 بجے 4 بجے مسلمان ہو گیا، دن کے کسی وقت میں ماہ رمضان المبارک میں مسلمان ہوا، اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ مغرب تک کچھ کھائے پیے نہیں، مستحب ہے، واجب نہیں ہے یہ، لیکن یہ عمل کیا رہے گا؟ مستحب رہے گا۔ والکافر اذا اسلم، اگر کافر کیا ہو مسلمان ہو جائے، والصبی اذا بلغ، اور بچہ جب کیا ہو جائے؟ بالغ ہو جائے دن کے کسی وقت میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ چلو آج تو پانی پوری کچوری اور سب کچھ کھا لوں، چونکہ اس کے بعد کل سے تو کیا رکھنا ہے؟ روزہ۔ اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ کیا کرے؟ کھانے پینے سے امساک کرے، امساک۔ والمجنون اذا افاق، اور مجنون دیوانہ اگر اسے دیوانگی سے نجات مل جائے کسی وقت پہ مولانا، ہے نا؟ وہ کیا ہو گیا مولانا؟ دیوانگی اس کی ختم ہو گئی۔ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ، مغمى علیہ یعنی ایسے ہی وہ جس کو بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، بے ہوشی سے ہوش آ جائے اور اس نے روزے کو باطل کر لیا تھا، پہلے کھا پی لیا تھا، تب بھی مستحب ہے کہ کیا کرے؟ وہ امساک کرے۔ اب یہ مسئلہ شاید رئیسہ کہہ رہی تھی، کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ مسئلہ ہے وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الضَّيْفِ تَطَوُّعًا بِدُونِ إِذْنِ الْمُضِيفِ، مہمان کا مستحب روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے بنا میزبان کی اجازت کے۔ صحیح مولانا؟ جس کے ہاں وہ مہمان ہوا ہے اس کی اجازت کے بغیر مہمان کا مستحب روزہ، واجب تو رکھنا ہی رکھنا ہے، خیر مستحب روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ہاں۔ وَلَا الْمَرْأَةُ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ، اور نہیں عورت کا بنا شوہر کی اجازت کے مستحب روزہ مولانا۔ 3 نمبر حاشیہ ہے، دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کان صومها مزاحما لحق الزوج، اگر اس کا روزہ حق زوجیت کے لیے مزاحم ہو رہا ہو، وَإِلَّا فَالْإِحْتِيَاطُ أَوْلَى، ورنہ تو احتیاط کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَلَا الْمَرْأَةُ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ، نہیں عورت بنا شوہر کی اجازت کے۔ وَلَا الْوَلَدُ بِدُونِ إِذْنِ الْوَالِدِ، اور نہیں بچہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر۔ وَلَا الْمَمْلُوكُ بِدُونِ إِذْنِ الْمَوْلَى، اور نہیں غلام بنا اپنے آقا کے اجازت کے۔ صحیح ہے، انہیں مستحب روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مثلا غلام ہے، اسے کام کرنا ہے نا، تو کہے میں تو روزے سے ہوں، میرے ہمت نہیں ہے، تو یہ مستحب روزہ ہے، واجب نہیں ہے۔ نہیں تو وہ اجازت کو تو رکھیے، کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ رکھنے میں روزہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن مکروہ قرار پائے گا۔ اب دیکھیے مولانا، والمکروہ، مکروہ روزہ کون سا ہوتا ہے؟ النافلۃ سفرا، دیکھیے واجب روزہ تو ہمارا یہاں سفر میں صحیح نہیں ہے، جانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے،
لیکن مستحب روزہ اگر کوئی سفر میں رکھنا چاہے ہو جائے گا، لیکن کیا ہے مولانا؟ مکروہ ہے۔ مکروہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ او المدعو الى طعام، یا وہ جسے کھانے کی دعوت دی گئی ہو، کسی نے علی عباس کو کھانے پہ بلایا، بلانے کے بعد وہ چکن لایا، مچھلی لایا، سالن پکایا، صحیح ہے نا، سارے انتظامات کیے، علی عباس پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ۔ تو یہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ۔ مکروہ۔ والمدعو الی طعام، اور وہ جسے کیا ہے؟ کھانے کی دعوت دی جائے۔ وعرف مع ضعفه، اور عرفے کا روزہ جسے کیا ہونا نا، کمزوری ہو، دعا نہ پڑھ سکتا ہو۔ دعائے عرفہ کی بات کہی تھی نا ہم نے، جی۔ تو اگر روزہ رکھ لے گا اور اسے کمزوری ہو، دعا نہ پڑھ سکے، تو اس کے لیے روزے کا رکھنا کیا ہو جائے گا؟ مکروہ۔ مکروہ۔ او شک الہلال، یا چاند کا شک ہو، یعنی 29 شعبان ہو چکی ہے، 30 ہے کہ پہلی رمضان، صحیح ہے؟ جی۔ ہاں، یا اس طرح کا شک ہو مولانا کہ آیا عرفے، نہیں وہ نہیں ہوگا، یہ اس میں کہ آیا عرفے کا دن ہے کہ عید الاضحیٰ کا، تو عید الاضحیٰ کا روزہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام ہے۔ اور اگر آپ عید الاضحیٰ کو عرفہ مان رہے ہیں تو اس لیے اس روز دن کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ، اگر چاند کنفرم نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھیے مولانا، حرام روزے کون کون سے ہیں؟ والمحرم صوم العیدین، محرم کیا ہو جائے گا مولانا؟ عیدین کا روزہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ وایام التشریق، ایام التشریق جیسے ایام بیض ہم نے بتایا تھا 13، 14 اور 15، ایام تشریق ذی الحجہ کی 11، 12، 13، سمجھنا مولانا؟ ذی الحج کی 11، 12 اور 13۔ لیمن کان بمنا، جو کہاں مولانا؟ منا میں ہو، اس کے لیے جو ٹھیک گھر ہے۔ پہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جو گھر پہ ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ مینا میں جو ہیں جیسے حاجی حضرات اس وقت کہاں رہتے ہیں؟ میدان مینا میں رہتے ہیں۔ 10 کو وہ رمی جمرہ عقبہ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ خیمے میں، یعنی حاجی ایسے 8 ہی کو پہنچ جاتے ہیں، 8 کی رات میں، 8 کی رات میں پہنچ جاتے ہیں، دن کے کسی وقت میں یا رات کے کسی وقت میں، مغرب بعد 9 کو جو ہے پہنچ جاتے ہیں عرفات۔ عرفات سے پھر مغرب بعد چلتے ہیں 9 نکال کے، رات میں آ جاتے ہیں کہاں؟ مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے چل کے رمی جمرہ عقبہ کر کے خیمے میں۔ 10 تاریخ ہوتی ہے وہ، 11 کو بھی وہی مینا میں رہتے ہوئے رمی جمرہ کرنا ہے، 12 کو بھی رمی جمرہ کرنا ہے، 12 کو ظہر کے بعد مغرب سے پہلے انہیں مینا چھوڑ دینا، نہیں چھوڑیں گے تو 13 کو بھی قیام کرنا ہے، 13 کو بھی رمی کرنی ہے، یہ حکم ہے۔ تو جو مینا کے اندر ہے وہ مولانا کیا کرے گا؟ اس پہ حرام ہے کہ 11، 12 اور 13 میں روزہ رکھے۔ وَيَوْمُ الشَّكْ، اور یوم الشک مولانا، یوم الشک کی بات تو ہماری آ گئی تھی نا پہلے، یوم الشک کا روزہ کہ جس دن یہ کنفرم نہ ہو آیا رمضان کا روزہ ہے یا ماہ شوال کا، تو یوم الشک کا روزہ کیا ہے مولانا؟ حرام، علی انہ من رمضان، اس عنوان سے کہ وہ کس دن کا روزہ رکھ رہا ہے؟ رمضان کا۔
اور رمضان کا چاند اگر معین نہیں ہے تو اس صورت میں رمضان کی نیت وہ نہیں کر سکتا. وَصَوْمُ نَذْرِ الْمَعَصِيَةِ کیا معنی ہوتا ہے مولانا اس کا؟ اگر کوئی گناہ کی منت مان لے. کیسے مانے؟ مثال کے طور پر اگر میری یہ چوری کامیاب ہو گئی تو میں ایک دن روزہ رکھوں گا. صحیح ہے. تو یہ نظر کس کی ہے؟ گناہ کی. میں جا رہا ہوں فلاں جگہ، اگر شراب پینے میں کامیاب ہو گیا تو ایک دن کا روزہ رکھوں گا. جی تو یہ نظر کس کی ہے؟ معصیت کی. تو معصیت کی نظر کیا ہوگی؟ وہ روزہ حرام ہوگا. وَالصَّوْمُ الصَّمْتُ مولانا علی عباس صاحب، صمت یعنی خاموشی کا روزہ حرام ہے. یہ ہم روزے کافی سے روزہ آج ہے کچھ اس بولیں لیے. گے نہیں. جی 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 جی. ہندو رکھتے ہیں اس طرح کا؟ جی کافر لوگ لگتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہ حرام ہے. صوم الصمت. حرام. والوصال علی عباس، صوم الوصال یعنی 2 دنوں کو ملا لینا. آج آپ نے پہلی رمضان کو سحر کیا، مغرب میں افطار نہ کریں، رات میں کھائیں نہیں، اگلا دن روزہ پھر رکھنے لگاتار بنا کھائے پیے، یعنی 2 دن مسلسل روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام. حرام. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سحر و افطار ضروری ہے. والواجب فی السفر، اور واجب روزہ رکھنا کس میں مولانا؟ سفر میں. ماہ رمضان کا روزہ آپ دلی جا رہے ہیں رکھیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام روزہ ہوگا، کیونکہ سفر میں ہمارے لیے روزہ جائز نہیں ہے. إِلَّا النَّظْرُ الْمُقَيَّدُ بِهِ، سوائے اس کے کہ آپ نے کوئی ایسی منت ہی مانی ہو کہ میں سفر میں روزہ رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں سفر میں روزہ رکھوں گا، تب وہ روزہ جائز ہو جائے گا. ہاں جو سفر سے مقید ہو. وَبَدَلُ دَمِ الْمُتْعَةِ، اور مولانا قربانی حج تمتع کی قربانی کے بدلے میں روزہ. یہ اللہ میں آئے گا مولانا، یہ سب اللہ میں آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے کون سفر میں جائز ہے؟ جو جی مقید ہو سفر سے. پھر اور وہ روزہ سفر میں جائز ہے جو قربانی کے بدلے ہو. سمجھ میں آئے؟ جو ہم نے مثال دی تھی کہ آپ کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، قدرت نہیں ہے آپ کے پاس کہ قربانی کا جانور لے، تو 10 روزے آپ کو اس کے بدلے رکھنے، 3 رکھنے کہا مکے میں، اور 7 یہاں. جو مکے میں ہے وہ سفر میں ہے یا نہیں ہے؟ چار نمبر کا متا، ڈبل متا میں 4 نمبر کا حاشیہ، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں مولانا. متعۃ الحج، متعۃ الحج حج تمتع یعنی. والبدنة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا. یاد رکھیے گا مولانا، عرفات میں جو قیام ہے، قیام فی العرفات، وقوف فی العرفات، وقوف جو قیام عرفات کے میدان میں کیا جاتا ہے وہ زوال سے لے کے واجب ہے کب تک؟ مغرب تک. زوال سے مغرب تک، مغرب سے پہلے آپ وہاں سے نہیں نکل سکتے. صحیح نا؟ مغرب تک حاجی کو میدان عرفات میں وقوف کرنا ہی کرنا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اگر کوئی نکل آئے مولانا، افاضہ سے مانے ہیں یعنی خرجہ، والبدنۃ لمن افاض،
اور بدنا جو نکل آئے عرفات سے قبل الغروب عامدن، صحیح ہے، مغرب سے پہلے عامدن، عامدن اگر کوئی غروب سے پہلے نکل آئے تو اس پر بدنا واجب ہے مولانا. اگر کوئی بدنا نہ دے سکے تو اس کے بدلے میں 18 روزے اسے واپس یعنی رکھنے ہیں. اور یہ 18 کے 18 روزے وہ سفر حج میں رکھ سکتا ہے. اس پر بدنا واجب ہے. اگر بدنا نہیں دے سکتا تو اس کے بدلے میں 18 روزے رکھنے ہیں. اور یہ سارے کے سارے 18 روزے سفر حج میں رکھ سکتا ہے. جی 18 روزے کیا ضرورت ہے مولانا مغرب سے پہلے نکلنے کی؟ ہے نا. یعنی ہم جو گئے تھے تو ہم لوگ 11 بجے نکلے تھے مینا سے عرفات جانے کے لیے. زیادہ دوری نہیں، 20 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن پولیس والے بس رکنے ہی نہ دے. گھوم گھوم کے پھر مینا، پھر پورا مکہ گھومتے رہے 2 بجے اترے. پھر پیدل چلتے رہے اپنے لوکیشن ڈال کے اور خیمے میں گھستے. تو دیکھیے او یکون سفرہ اکثر من حضرہ، یا سفر میں اس کا بھی روزہ رکھنا جائز ہے جس کا حضر سے زیادہ کیا رہتا ہو، سفر، یعنی جو کثیر السفر ہو وہ سفر میں کیا ہے روزہ رکھ سکتا ہے. مثلا ڈرائیور ہے، اس کا کام ہی روز جانا ہے احمد آباد، روز ممبئی کے لیے نکلنا ہے، ممبئی سے یہاں آنا ہے، اس کے لیے سفر میں روزہ صحیح ہے. کوئی پھیری والا ہے، وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي بَلَدِهِ، کون ہے مولانا سفر جس کا سفر زیادہ ہو؟ کثیر السفر کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي بَلَدِهِ مَقَامَ 10 أَيَّامٍ، وہ جس کا اپنے شہر میں اپنے قریے میں 10 دن کا قیام نہ ہو، 10 دن نہ رکے اور اس سفر کے لیے نکل جائے، وہ کیا ہوتا ہے مولانا؟ کثیر السفر کہلاتا ہے. صحیح ہے، جس کا سفر یعنی سفر میں 10 دن سے زیادہ ہو. نہیں، اپنے وطن میں 10 دن نہ رکے کہ پھر سفر پہ چلا جائے. 3-4 دن ہوا نکل گیا، 5-6 دن ہوا نکل گیا، ہے نا، اس کو کہیں گے کثیر السفر. ایسے انسان کی سفر میں نمازیں بھی پوری ہوگی اور اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب بچتے ہیں اس کے مسائل، انشاءاللہ اسے کل لیا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.